ہمیں کہا جاتا ہے اپنے بااجداد کی پیروی نہ کرو، بیوی بچے کچھ حیثیت نہیں رکھتے، مگر موصوف کو دیکھو تعریفوں کی کلابیں ملائی جا رہی ہیں۔ میں نے کب کہا بیوی بچے اہمیت نہیں رکھتے؟ کبھی کہا میں نے؟ ایک بھائی ہیں، ان کو میں نے بڑی ڈیٹیل کا ساتھ سمجھایا، انہوں نے کہا شادی کرنی ہے، انہوں نے مجھے بتایا اس سے استاد جی آپ کا، میں نے کہا جی دیکھیں جی آپ نے میری ماننی تو ہے نہیں، تب مشورے کی ضرورت کیا لینے کی؟ جی نہیں جی استاد جی آپ بتائیں، یہ وہ رہنمائی کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رہنمائی تو میں کر دوں، لیکن ماننی آپ نے میری کوئی نہیں۔ نہیں استاد جی مانیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، ساری بتائی، ایک ایک بات بتائی، بھائی شادی اگر ہوگی کیسے ہوگی، پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا، کیا کیا ہوگا، سارا بتایا۔ پھر انہوں نے شادی کی، نہ صرف شادی کی بلکہ جو جو کہا خود آئے بولے استاد جی جو آپ نے کہا تھا حرف بہ حرف وہی ہوا ہے۔ استاد جی اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ استاد جی یہ کہیں گے چھوڑ دے، تو میں نے کہا یہ آپ کی بھول ہے۔ میں نے کہا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں کہ اگر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ استاد جی وہ آپ کو نہیں مانتی یا آپ کو گالیاں دیتی ہے، مجھے، میں نے کہا وہ لاکھ گالیاں دے آپ کی بیوی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے لاکھ گالیاں دے، میں آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کرو، ٹھیک ہے نا، بلکہ میں آپ کو یہی کہوں گا وہ گالیاں دیتی کیوں دیتی؟ ساری بات ہے جیسے باقی اباؤ کے پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہے جی۔ تو آپ نے جس دعوے کی بنیاد پر یا جس بنیاد پر آپ نے شادی کی تھی اب آپ اسے پورا کریں۔ آپ کو یقین تھا نا بھائی شادی کے بعد جو ہے وہ حق کو سنے گی، دیکھے گی، مانے گی، بدلے گی، تو اب آپ یہ کہیں گے نہیں بدلے گی یا نہیں مانے گی تو میں چھوڑ دوں، تو ایسا تو نہیں چلے گا۔ اب آپ نے ہر لحاظ سے یعنی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی سارا بتایا بھائی عورت کا معاملہ کیا ہوتا ہے، سارا بتایا، ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جی۔ تو بہرحال بعد میں مانتے ہیں جی جو بھی آپ نے بات کہی، ایک ایک بات حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ بہرحال تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں آخر یہ کیسا اب نارمل کمپلیکس ہے، دوسروں کے بیوی بچوں کو اپنے کام پر لگائے رکھا ہے اور اپنی بیوی کے لیے موصوف فرماتے ہیں کہ میں نے اسے صرف اور صرف بچوں کی تربیت پر رکھا ہے۔ میں سوچتی رہی کہ میں اپنے بچے اگنور کر کے اس کی کتاب کی ٹرانسلیشن میں سر کھپا رہی ہوں، کیوں میرے لیے صرف بچوں کی تربیت کا حکم نہیں؟ کیا میرے بچے اہم نہیں؟ پھر فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں گے جیسے حکمرانوں اور بادشاہوں کے بچوں کی ہوتی ہے، سب سے الگ تھلگ۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کبھی کہا ہو جی بیوی بچوں کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں۔ جو شخص یہ بتا رہا ہے شادی کرنی ہے مقصد کیا ہونا چاہیے، اور جو شخص یہ بتا رہا ہے کہ جب اولاد وجود میں لانی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، وہ یہ کہے گا کہ بھائی بیوی بچوں کی اہمیت و حیثیت نہیں۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ بھائی اہمیت و حیثیت کیوں نہیں ہوگی؟ اپنا نائب لے کر آنا ہے، کس کے ساتھ جو ہے وزن قائم کرنا ہے جی۔ جہاں تک بات ہے اپنے بچوں کی تربیت، جو لکھا ہے حکمرانوں اور بادشاہوں کے بچوں کی طرح ہوتی اس طرح کریں گے، یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں دو طرح کے بشر ہیں۔ کتنی طرح کے بشر ہیں؟ دو طرح کے۔ ایک بشر وہ ہیں جو انسان کے انسان ہے، جیسے گھر میں بچے ہوتے ہیں، وہ ایسے بشر ہیں جو انسان کے انسان ہیں، جن کی اہمیت و حیثیت دنیا میں ایسے ہی جیسے گھر میں بچے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بتایا تھا، ہم نے کہا تھا کہ بھائی دیکھیں دو طرح کے بشر ہیں، ایک بشر وہ ہیں جو انسان کے انسان ہیں، جن کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسے جیسے گھر میں بچوں کی اہمیت و حیثیت ہوتی ہے۔ بچے کوئی بھی کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ ذمہ داری سمجھ کے کرتے ہیں یا پھر وہ مزہ لینے کے لیے، کھیل کود کے لیے، وقت گزاری کے لیے جی؟ بچے ظاہر کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو بتایا جو انسان ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اگر شادی کرتے ہیں تو ان کو نہیں پتا شادی کا مقصد کیا ہے۔
وہ شادی کرتے ہیں ظاہر کو دیکھ کر، ظاہر کے پیچھے پڑتے ہیں. جیسے کھانے کے لیے ظاہر کیا ہے؟ ذائقہ. باطن کیا ہے؟ وہ عناصر جو جسم کی ضرورت ہیں. ایسا ہی نا. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ دوسری طرح کے جو بشر ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جن کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے گھر میں بڑوں کی، والدین کی اہمیت و حیثیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے بتایا تھا وہ کون سے ہیں، یعنی وہ جو انسان نہیں، انسانی تو کیا ہے، رب خود ہے. ایسے بشر جو ہیں، یہ کون سے بشر ہیں؟ جنہیں آپ المومن کہتے ہیں. تو اب المومن جو ہے انہوں نے اگر شادی کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے؟ ظاہر کے لیے نہیں کرنی بلکہ باطن کو سامنے رکھ کے. سمجھا نہیں آ رہی؟ اگر اولاد وجود میں لانی ہے تو یہ نہیں کہ ظاہر کے پیچھے پڑے ہوئے مزے لیتے لیتے اولاد آ جائے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بلکہ باقاعدہ پوری منصوبہ بندی کے تحت اولاد کو لے کر آنا ہے. اولاد کیا؟ اپنے نائب لے کر آنا ہے. اپنا کس کے ساتھ وزن قائم کرنا؟ جو گدی خالی کر کے جانی ہے اس گدی کو بعد میں وہ انہوں نے پر کرنا ہے. تو میرے پیارے بھائی مجھے یہ بتائیں، آپ اولاد وجود میں لا کے تو دنیا کی طرح اولاد کو ایسے چھوڑ دیں گے ذلیل ہوتی رہے اور ان کی کوئی تربیت نہیں کرنی، وہ بس ایسے بس بڑے ہو کے جو جی چاہیے کرتے رہیں جی؟ یا پھر ان کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ کل کو وہ اس ذمہ داری کو اٹھائیں. کون سی ذمہ داری؟ جب آپ کو زمین کا وارث بنایا جائے گا تو کیا آپ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرو گے، یا اولاد کی یعنی کہ اولاد کو اس کے حال پر چھوڑ دو گے کہ بھائی موچے ماریں اور جیسے باقیوں کے بچے ہیں انسانوں کے ان کی طرح کے بن جائیں؟ بتائیں نا. اب اگر آپ کو لگتا ہے بھائی حکمرانوں کے بچوں کی طرح، تو آپ کہتے رہو کیوں؟ آپ نے اس سے مراد کیا لے لیا؟ کیونکہ آپ نے وہ دشمنی جو کرنی تھی تو آپ نے حکمرانوں سے مراد موجودہ حکمران لے لیا، موجودہ حکمرانوں کے بچے لے لیا. بات سمجھ نہیں آ رہی جی؟ جو عیاشی کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ ہم نے تو یہ بتایا ہے کہ اس طرح اولاد وجود میں لانی ہے، پھر اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے؟ اس مقصد و مشن کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تربیت کرنی ہے کہ کل کو وہ اس ذمہ داری کو اٹھائیں. اگر ان کی اس مقصد کے لیے تربیت، تعلیم و تربیت نہیں کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے تو کل کو صلاۃ ضائع کر دیں گے. جو آج قربانی دی جا رہی ہے، جو صلاۃ قائم ہوگی، جو آپ کو زمین کا وارث بنایا جائے گا، مالک بنایا جائے گا، تو وہ صلاۃ کو ضائع کر دیں گے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت کرو؟ آپ کو کہا ہے؟ آپ کو تو کہا ہی نہیں. یہ تو جو المومن ہے یہ تو ان کی بات ہے، یہ تو اپنے وجود کو کہا جا رہا ہے جی. ظاہر ہے. آگے بڑھتے ہیں. میں پوچھتی ہوں اگر تجھے حکمرانی کرنی تھی تو فطرت کا نام لے کر کھڑا ہی کیوں ہوا؟ اچھا حکمرانی کر. وہ بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب زمین پر رب بشر کی صورت میں آیا ہے تو کیا رب یہ کہے گا کہ بھائی میں عاجز ہوں، میں مالک نہیں بنوں گا؟ جی بتائیں نا. اور بھائی میں کیوں انسانوں والی حرکت کروں؟ جی رب بول رہا ہے نا. تو رب مالک، کیا رب عاجز آ جائے گا؟ رب مالک نہیں بنے گا؟ بار بار شروع سے بتایا جا رہا ہے بھائی اگر تم میں سے کسی کو لگتا ہے یہ مذاق چل رہا ہے تو نارمل ہے بھائی، آپ سمجھتے رہو. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جو ہیں احمد عیسیٰ کی ایک ایک بات کو حق تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ کے برعکس اکثریت ان کی ہے جو کفر و کذب کرنے والے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، ایسا ہی ہے نا. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ جتنا اس ذمہ داری کو یا اس دعوت کو سیریس لیتے ہیں وہ اتنا ہی اس کو
غیر سنجیدہ لیتے ہیں، یعنی آپ جتنا سنجیدہ لیتے ہیں وہ اتنا ہی غیر سنجیدہ لیتے ہیں، مذاق میں اڑاتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو بنیاد ہو گئی نا. اس کے علاوہ ایک سطحی وجہ کہہ لیں، وہ کیا ہے جو نارمل ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں. غور کیجئے گا وہ وجہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، انسان جو ہے نا، انسان کا معاملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں. مثال کے طور پر یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی کو بھی کہتے ہیں، یعنی کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں یہ بچہ بڑا ہوگا، یہ بچہ بڑا ہوگا، یا آپ کہتے ہیں یہ بچہ کل کو خود سے کھائے گا، خود سے پیے گا، تو کیا کوئی آپ کی بات کا انکار کرے گا؟ آپ کہتے ہیں یہ بچہ کل کو بولنا شروع کر دے گا، کیا کوئی آپ کی بات کو مذاق میں اڑائے گا، مذاق میں لے گا، غیر سنجیدہ لے گا یا انکار کرے گا؟ کیوں انکار نہیں کرے گا؟ بالکل، وہ انکار اس وجہ سے نہیں کرے گا کیونکہ وہ روزانہ کی تعداد میں یہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، خود سے کھاتا ہے، بولتا ہے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. یعنی وہ مشاہدہ کر رہا ہے، یہ اس کے لیے معمول ہے، معمول کی بات ہے، یہ اس کے لیے معمول کی بات. لیکن آپ ایسا کریں، کوئی ایسی بات جو معمول میں نہیں آتی، جو لوگوں کا مشاہدہ نہیں ہے، جو لوگوں کا مشاہدہ نہیں ہے، لیکن وہ بات ایسی ہے کہ جو کنفرم ہے، یعنی وہ حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہے، اپنا وجود رکھتی ہے، اپنا وجود رکھتی ہے. آپ لوگوں کو اگر وہ بتائیں گے تو وہ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ان کا مشاہدہ نہیں ہے. بے شک وہ حقیقت ہے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس وجہ سے نہیں مانیں گے کیونکہ لوگوں کا مشاہدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی لوگ جو ہے وہ مشاہدے پر چلتے ہیں، نہ کہ علم و حکمہ پر. ٹھیک ہے جی؟ یعنی مثال کے طور پر جیسے بچے کی مثال دی، آپ کسی کو بھی کہتے ہیں بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بچہ بڑا ہوگا، تو کوئی بھی آپ کی بات پر ہنسے گا نہیں، انکار نہیں کرے گا. لیکن وہیں پر اگر مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جو احمد عیسیٰ ہے، اسے اور اس کی ماننے والوں کو ابھی عذاب آنا ہے، اس عذاب میں نہ صرف بچا لیا جائے گا بلکہ اس کا کفر و کذب کرنے والوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، بلکہ جن کو بچایا جائے گا احمد عیسیٰ اور اس کے دعوت کو ماننے والوں کو، جو المومنین، ان کو بعد میں زمین کا وارث بنایا جائے گا. تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو مذاق میں اڑا دیا جائے گا. اڑایا جائے گا یا نہیں اڑایا جائے گا؟ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. بات سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان لوگوں کی زندگیوں میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، ان کا مشاہدہ نہیں، اس وجہ سے یہ نئی بات سمجھتے ہیں اور اسے ایسی بات سمجھتے ہیں کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتی، جو وجود ہی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے جی؟ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہوتا ہے، یہ اٹل حقیقت ہے. بالکل اسی طرح اس کائنات میں آسمان و زمین میں ایک کام ایسا ہے جس کا ہونا قدر میں ہو چکا ہے، قدر میں ہے، جو طے شدہ ہے، جو کہ ہو کر رہتا ہے. کب؟ جب وقت آتا ہے. بچے والا معاملہ یہ ہے کہ روزانہ کی تعداد میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ روزانہ نہیں ہوتا، یہ 1000 سال میں جا کر ایک بار ہوتا ہے. یعنی یہ کئی صدیوں بعد جا کر ہوتا ہے. جیسے کیجیے گا، جیسے مثال کے طور پر غور کیجیے گا، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی
اگر اس وقت مہینہ اکتوبر ہے، سردی ہے، تو آپ اگر کسی کو کہتے ہیں بھائی مئی جون میں گرمی آ جائے گی، آج سے 6 مہینے بعد گرمی آ گئی، کوئی انکار کرے گا؟ نہیں نہ کرے گا۔ حالانکہ گرمی رات کو نہیں آ رہی، دوسرے دن نہیں آ رہی، ہفتے بعد نہیں آ رہی، بلکہ کئی مہینے بعد جا کے اس نے آنا ہے۔ کیوں مان لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کا مشاہدہ ہے۔ حالانکہ اس میں یہ نہیں غور کرتے کہ بھائی دیکھیں بچے تو روزانہ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن موسم جو ہے وہ ایک جو موسم ہے وہ آتا بار بار ہے، لیکن کافی عرصے بعد آتا ہے۔ یعنی کہ آپ جب غور کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ آسمان و زمین میں کا قانون کیا ہے۔ قانون یہ ہے کہ ہر شے سرکل میں ہے، بار بار آتی ہے، ریپیٹ ہوتی ہے، کسی کی مدت کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کچھ جلدی آ جاتی ہے، اپنا سرکل جلدی کمپلیٹ کر لیتی ہے، کوئی شے اپنا سرکل تھوڑی دیر لگاتی ہے، وقت لگا کے کمپلیٹ کرتی ہے۔ تو اب یعنی غور کیجئے کہ اب ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں، جو طنز کرتے ہیں اس چیز کا، یعنی احمد عیسیٰ آیا ہے اور یہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، یہ باتیں، یہ سارا، اگر یہ عقل مند ہیں یا ان میں سے کوئی بھی عقل مند ہے تو انہیں سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے یہ احمد عیسیٰ والا، کیا یہ کائنات کے اندر ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، اپنا وجود رکھتا ہے؟ یہ کون سا ایونٹ ہے؟ یہ کیا شے ہے؟ یہ ایونٹ یہ ہے کہ جناب جب لوگ ضلال مبین میں ہوتے ہیں، 100% گمراہیوں میں ہوتے ہیں، فرقہ در فرقہ تقسیم ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو حق کہتا ہے، باقی سب کو جو ہے باطل پر کہہ رہا ہوتا ہے، تو چیز یہ ہے کہ ان کو غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو ایونٹ ہے یہ قدر میں ہے یا نہیں۔ اگر تو نہیں ہے تو بھائی پھر تو کھل کو کفر کرنا چاہیے، مذاق اڑانا چاہیے، ٹھیک ہے جی، سنجیدہ نہیں لینا چاہیے، غیر سنجیدگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ ایونٹ قدر میں ایگزسٹ کرتا ہے، اگر یہ ایونٹ قدر میں، قانون میں، کائنات میں ایگزسٹ کرتا ہے تو کیا پھر بغیر سوچے بغیر سمجھے کفر کرنا چاہیے؟ جی، یہ ایونٹ کیا ہے؟ یہ ایونٹ یہ ہے کہ جب لوگ ضلال مبین میں ہوتے ہیں، یعنی 100% گمراہیوں میں ہوتے ہیں، فرقہ در فرقہ تقسیم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہوتے ہیں، ظلم کی تہا ہوتی ہے، یعنی گمراہیاں اپنی پیک پر پہنچ چکی ہوتی ہیں، ظلم و زیادتیاں، تو اس وقت رب جو ہے خود بشری صورت میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک بشر کی صورت میں۔ تو جب رب خود آ جاتا ہے بشری صورت میں تو کیا پھر رب کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ضلال مبین ہوتی ہیں، یعنی 100% گمراہیاں ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو ایک بشر کھڑا ہوتا ہے۔ کیسا بشر ہوتا ہے؟ وہ جیسے باقی پیدا ہوتے ہیں اسی طرح وہ پیدا ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کے ہاں، جیسے باقی بچے پلتے بڑھتے ہیں وہ بھی اسی طرح پلتا بڑھتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے آنا رسول ربکم، میں تمہاری طرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تمہاری طرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے چونکہ گمراہیاں ہوتی ہیں، کسی کو بھی حق کا پتہ نہیں ہوتا، تو لوگ جو ہیں اسے اپنے ہی جیسا ایک انسان سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا کفر کرتے ہیں، کذب کرتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ رب ہے کیا، جی، رب کلام کیسے کرتا ہے، ضلال مبین ہوتی ہیں، تو لوگ جو ہے اس سے یعنی اپنے آپ کو معیار بناتے ہوئے اس کا اپنے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، تو ان کو وہ بھی اپنے جیسا ایک انسان نظر آتا ہے، ان کو لگتا ہے یہ بھی ہمارے جیسا ہے، یوں یہ سوچتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں کہ اس نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے۔ ان کو یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ
یہ تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں تمہارے جیسا بظاہر میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں میں کھاتا ہوں پیتا ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میری طرف وہی آ رہی ہے، وہی کس طرف آتی ہے؟ آپ کا دماغ سگنلز کے ذریعے مجھے یہ بتائیں کس کو حکم دیتا ہے آپ کے وجود، یعنی آپ دیکھیں آپ کا دماغ کسی بھی عضو کو کسی پارٹ کو کچھ کرنے کا کہتا ہے، دماغ کہتا ہے، تو کس کو کہے گا؟ کسی دوسرے کے ہاتھوں کو کہے گا، کسی دوسرے کے کانوں کو کہے گا، کسی دوسرے کی ٹانگ؟ یہ دماغ سگنلز کے ذریعے، یہ دماغ جو وہی کرتا ہے، دماغ وہی یعنی سگنلز کی جو کمیونیکیشن کرتا ہے، یہ دماغ سگنلز کے ذریعے کمیونیکیشن کن اعضاء کے ساتھ کرتا ہے؟ بتائیں ذرا۔ وہی کے ذریعے کن اعضاء کے ساتھ کرتا ہے؟ کیا ان اعضاء کے ساتھ کرتا ہے جو اس دماغ سے ڈسکنیکٹ ہیں یا جو اس دماغ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے؟ یہ دماغ اسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے سگنلز کے ذریعے، یعنی وہی کے ذریعے، جو عضو جو پارٹ اس دماغ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، یعنی جو وجود ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ہاتھ ہے، کہا جائے گا یہ کون ہے؟ یہ احمد عیسیٰ ہے۔ یہ تو اگر ہاتھ کہا بھی جائے گا تو کہا جائے گا یہ احمد عیسیٰ کا ہاتھ ہے۔ احمد عیسیٰ کا ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ یہ احمد عیسیٰ کا وجود، احمد عیسیٰ کے وجود کا حصہ ہے۔ اس کو اگر تکلیف دی جائے گی تو تکلیف کسے دی جا رہی ہے؟ احمد عیسیٰ کو۔ اگر اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی، کس کے ساتھ دشمنی ہے؟ تو جب رسول یہ کہتا ہے نا، ہاں میں اس میں کوئی شک نہیں، تمہاری مثل بشر ہوں۔ تمہاری مثل بشر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں انسان ہوں، نہیں، بشر ہوں۔ بشر کا مطلب کیا؟ ہاں تمہاری طرح پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، پیشاب کرتا ہوں، مجھے حاجات لاحق ہیں، شادی کی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن میں انسان نہیں ہوں۔ میری طرف وہی آ رہی ہے، تو وہی کس کی طرف آتی ہے؟ بھائی رب کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا؟ اپنے وجود کے ساتھ کرے گا نا، جیسے ابھی آپ کو مثال دی آپ کے وجود کی۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں رب کا وجود ہوں، ٹھیک ہے جی؟ لہٰذا اگر میرے ساتھ دشمنی کرتے ہو تو جان لو اے عقل کے اندھو، یہ دشمنی رب کے ساتھ ہوگی۔ بالکل ایسے جیسے اگر یہ تم کہو جی میں تو ہاتھ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں یا زبان کے ساتھ، تو کیا وجود جو ہے وہ برداشت کرے گا؟ تو رسول یہ کہتا ہے، لوگ نہیں مانتے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ نہیں مانتے ہیں، کفر و کذب ہی کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی آتا ہے، اگر کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے جو کذاب ہوتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے، اس کے خلاف جو اس کے دشمن اٹھتے ہیں اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب سچا آتا ہے، واقعتاً رسول آتا ہے، تو بڑے بڑے جو ملاٹے ہوتے ہیں ان کی زبانیں کٹ جاتی ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ ایسا ہی ہے نا؟ بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول جس سے متنبع کر رہا ہوتا ہے، نہ صرف وہ عذاب، وہ ہلاکت آتی ہے، بلکہ اس میں کفر و کذب کرنے والے کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے، اور رسول اور اس کی دعوت ماننے والوں کو بعد میں زمین کا وارث بنا دیا جاتا ہے، مالک بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایونٹ ہے، یہ واقعہ ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ اس ایونٹ کا، اس واقعے کا دعوے دار اٹھ کھڑا ہوا ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کائنات میں ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا ایک سرکل ہے، لیکن اس سرکل اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، یعنی بہت زیادہ عرصے بعد یہ ریپیٹ ہوتا ہے، واپس آتا ہے۔ جیسے موسم جو ہے چند مہینوں بعد آ جاتا ہے نا واپس۔ تو یہ جو ایونٹ ہے یہ ایک سال بعد، دو چار 10 سال بعد یا صدی بعد نہیں آتا، بلکہ یہ کئی صدیوں بعد آتا ہے۔ یہ اتنا بڑا سرکل ہے اس کا، ٹھیک ہے جی؟ تو جب غور کیا جائے تو یہ قرآن کے دعوے دار ہیں۔ انہی سے بندہ پوچھ لے، دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جان لو آج سے 5000 سال قبل نوح آیا یا نہیں آیا؟ سیم یہی جو آج واقعہ ہو رہا ہے، یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہود کے وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ صالح کے وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ جی، شعیب کے وقت، لوط کے وقت، موسیٰ کے وقت، عیسیٰ ابن مریم کے وقت، یا محمد کے وقت؟
جی بالکل جب قرآن خود تصدیق کر رہا ہے، خود گواہی دے رہا ہے کہ جان لو یہ ایونٹ، یہ واقعہ، یہ حادثہ ایگزسٹ کرتا ہے قدر میں، لیکن اس کا سرکل بہت بڑا ہے، یہ بہت یعنی صدیوں بعد جا کے ریپیٹ ہوتا ہے، تو پھر بھی اگر کوئی کفر کرے، پھر بھی اگر کوئی غیر سنجیدہ لے، پھر بھی اگر کوئی مذاق میں اڑائے، یا حق ہر لحاظ سے واضح ہو جانے کے باوجود بھی ایسی حرکت کرے، تو کیا وہ سچا ثابت ہو جائے گا یا بچ جائے گا؟ نہیں استاد، جی بالکل نہیں، بتائیں نا ذرا۔ بالکل نہیں استاد، بچہ کہاں ثابت ہو سکتا ہے؟ یا تو چیز یہ ہے بھائی، دیکھیں، اگر تو یہ مانتے ہیں کہ رب ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ رب ایسا ہے جیسا یہ کہتے ہیں، اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، ایسا ہی، جی بالکل، تو بھائی پھر احمد عیسیٰ جو کر رہا ہے اس کو تو سامنے آ جانا چاہیے تھا۔ جی بالکل استاد، اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو کوئی رب ہے ہی نہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر رب ہے تو رب کون سا ہے؟ جو یہ سامنے آیا ہوا ہے، اسی کا وجود ہے۔ جی جی استاد، کیوں بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مثال کے طور پر غور کیجئے گا، ایک بندہ ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ بادشاہ ہیں، آپ کو لوگ کہتے ہیں جی آپ اسے روکیں، اسے سزا دیں، اسے پکڑیں، اسے باندھیں، اسے جیل میں ڈالیں، آپ اسے کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کیوں نہیں کہیں گے؟ وہ کون ہو سکتا ہے جس کو آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ وہ آپ کا اپنا ہی، میرا اپنا ہی ہوگا، ظاہر آپ کا اپنا ہوگا، اگر کوئی غیر ہوگا یا دشمن ہوگا تو برداشت کریں گے؟ جی، یا نہیں کسی کو بتانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ نہیں، جی یہاں بھی جناب جو ہے وہ غور نہیں کیا جاتا۔ بالکل استاد، بھائی جب قدر میں یہ ایونٹ ہے تو پھر بھی اگر اس کا کوئی کفر کرتا ہے، کذب کرتا ہے، ہاں ٹھیک ہے بھائی، کفر کرو، کذب کرو، لیکن پہلے اسے غلط ثابت تو کر لو نا، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اس سے پہلے دیکھیں، غور کریں کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا جب رسول آیا گیا تو اس کو ہتھیلی پر اٹھا لیا گیا؟ جی نہیں استاد جی، کفر و کذب کیا گیا، بھائی چھوڑے، کسی کے نہ مانے جو قرآن کے دعوے دار ہیں، قرآن کے رٹے لگاتے ہیں، مالا جپتے ہیں، ورد کرتے ہیں، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جتنے بھی رسول آئے کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کا کفر و کذب نہ کیا گیا ہو، اکثریت نے کفر و کذب کر دیا، ہر رسول کا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یعنی آج تو چلو دیکھیں، غور کریں، آج تو یہ لوگ کہہ سکتے جی ہمارے پاس تو بہانہ ہے کفر و کذب کا، کیا بہانہ ہے جی؟ کوئی رسول آنا ہی نہیں، دروازے بند ہے، کوئی رسول نہیں کیونکہ دروازہ بند ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر تمہارے پاس بہانہ ہے کفر و کذب کرنے والا تو کیا ان کے پاس نہیں ہوگا؟ کیا انہوں نے بغیر بہانے کے کفر و کذب کر دیا؟ جی سوچنے والی بات ہے۔ یہی بات ہے، وہ بھائی جب وہ بھی کفر و کذب کر چکے، کس کا کفر و کذب کیا؟ جس کی قرآن گواہی دے رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیں، کیا وہ کذاب تھے جن کا کفر کذب کیا گیا، یا واقعتاً حق تھے؟ قرآن گواہی دے رہا ہے رب کے بھیجے ہوئے، جب رب کے بھیجے ہوں کا کفر و کذب کیا گیا تو ان لوگوں کے پاس کیسا بہانہ ہوگا؟ کوئی چھوٹا بہانہ ہوگا؟ جی رسول کا کفر و کذب کرنے کے لیے کوئی چھوٹا بہانہ ہوگا؟ کسی چھوٹے بہانے کی بنیاد پر رسول کا کفر و کذب کیا جا سکتا ہے؟ بتائیں نا، بڑا بہانہ ہے، سوچنے والی بات ہے۔
ان کے پاس بھی یہی بہانے تھے. ایسے نہیں کہ اس وقت جب رسول آئے تو جناب کوئی اس وقت کچھ ایسا تھا ہی نہیں, لوگوں کے پاس بہانہ. اور بھائی ان لوگوں نے اگر کفر و کذب کیا تو ان کے پاس بھی بہانہ تھا, بالکل اس طرح جیسے آج تمہارے پاس ہے. وہ بھی ایسا ہی کہتے تھے. جی حالانکہ یہی کہا گیا تھا کہ اگر محمد جو ہے وہ گزر جاتا ہے تو تم نے ایڑیوں کے بل پیچھے نہیں پھر جانا. اپنی جو تمہاری کمرے ہیں کمر کے پیچھے واپس پیچھے مڑ جانا, پلٹ جانا. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ بتایا کہ جان لو, یعنی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول, یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد نہیں, اگر محمد ہے تو کیا ہے, محمد تو رسول ہے. اگر محمد گزر جاتا ہے, جو اس کا گزرنا طے شدہ ہے, تو یہ کوئی نیا کام تھوڑا ہی ہوگا. اس سے پہلے جتنے رسول آئے ہر رسول گزر گیا. بڑی بات کیا ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ تم نے وہ نہیں کرنا جو محمد سے پہلے ہر رسول کی موت کے یعنی گزر جانے کے بعد کیا گیا, وہ نہیں کرنا. اگر وہ کرو گے تو نقصان ہمارا نہیں, یعنی رب کا نہیں ہے, نقصان تم اپنا کرو گے. تو اب یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے, بھائی محمد سے پہلے جو رسول آئے ان رسولوں کے گزر جانے کے بعد کیا کیا گیا جس سے رب نے منع کیا تم نے وہ نہیں کرنا, وہی نہیں کرنا. جی یعنی جو ہر رسول کی گزر جانے کے بعد کیا گیا تم نے وہ نہیں کرنا. جب غور کیا جائے تو پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب موسیٰ آخری تھا, اس کے بعد کوئی نہیں. ہاں ایک مسیح آئے گا, کب آئے گا وہ بہت آگے ہے. جب آئے گا پہچان کیا ہوگی, وہ اپنا ایک کرائیٹیریا بنایا ہوا تھا. مزے کی بات یہ ہے, رسول آ جاتا ہے, مسیح آ جاتا ہے, رسول آ جاتا ہے, وہ اپنا کرائیٹیریا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اس کرائیٹیریا کے اوپر پورا نہیں اترتا, کفر و کذب کر دیتے ہیں. جی بالکل. اور جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے خود سے گڑھا ہوا ہے, وہ کہہ رہے نہیں جی یہ تو ہمیں موسیٰ نے بتایا تھا, ہمارے پیچھے جو بزرگ ہیں, علماء ہیں, بڑے بڑے جو پیچھے گزر چکے انہوں نے بتایا تھا. اور چلو یہ تو چھوڑیں, یہ تو خود مانتے ہیں نا بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ کے بعد نبی آتے رہے, مانتے ہیں نا انبیاء آتے رہے. بنی اسرائیل کے پاس عیسیٰ ابن مریم کی پہچان کے لیے, رسول کی پہچان کے لیے, مسیح کی پہچان کے لیے جو کرائیٹیریا تھا, بنی اسرائیل کہتے تھے یہ ہمارے نبیوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. کنہوں نے دیا ہوا ہے؟ نبیوں نے. ہمارے نبیوں نے. یہ تو کہتے ہیں نا ہمارے علماء نے ہمیں یہ بتایا ہوا عیسیٰ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. بنی اسرائیل تو یہ کہتے تھے ہمارے نبیوں نے. تو مجھے یہ بتائیں نبیوں سے منسوب کرائیٹیریا فیل ہو گیا جی, نبیوں سے منسوب کرائیٹیریا نے رسول کے کفر و کذب پر امادہ کر دیا, کفر و کذب کروا دیا. یہاں تو پھر یہ کہتے ہیں ملاؤں کا دیا ہوا کرائیٹیریا. تو ملاؤں کا مجھے بتائیں کرائیٹیریا, دیا ہوا کرائیٹیریا نبیوں کے دیے ہوئے کرائیٹیریا سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں. غور کرنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. بنی اسرائیل کہتے تھے ہمارے پاس نبیوں کا دیا ہوا کرائیٹیریا, جو ہمارے دن میں نبی آتے رہے انہوں نے ہمیں بتایا تھا بھئی ایسا ہوگا, مسیح ایسا ہوگا, ایسا ہوگا. اور جب مسیح آ گیا کفر و کذب کر دیا. اچھا اس وقت کوئی بھی نہیں مان رہا, اس وقت سارے کہہ رہے ہیں ہم نے کذاب کو مسلوب کیا ہے, یہ کذاب ہے کذاب. بعد میں جب رب نے گواہی دے دی تب ہر کوئی ماننے پر مجبور ہوا ہے. تو کفر کذب کیوں کیا گیا؟ کفر کذب اس وجہ سے کیا گیا کہ بھائی موسیٰ کے بعد کوئی نہیں, موسیٰ آخری ہے. ہاں وہ مسیح آئے گا, وہ مسیح کی پہچان گئی ہے, ہمارے پاس کرائیٹیریا ہے. بالکل یہی ہوا کب؟ عیسیٰ ابن مریم کے بعد محمد کے وقت. عیسیٰ ابن مریم کے بعد بھی کہا گیا عیسیٰ ابن مریم کے بعد بھی کوئی نہیں, وہ آخری تھا, یہ ہے وہ ہے. باقی وہ جو عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی ہوئی ہے میرے بعد رسول آنے کی, تو وہ مسیح آنے کی, تو وہ کرائیٹیریا, یہ کرائیٹیریا ہے, وہ جب آئے گا ہم دیکھیں گے, اس کے اوپر تولیں گے, ہم پہچان لیں گے. تو جب محمد آیا کیا پہچان لیا گیا؟ نہیں. کرائیٹیریا پھر فیل. جی. قرآن کہہ رہا تم نے وہ نہیں کرنا جو ہر رسول کی موت کے بعد, اسے گزر جانے کے بعد کیا گیا. جی کیا کیا گیا؟ رسول کے گزر جانے کے بعد ایک تو دروازہ بند کر لیا, نمبر 2 اپنا کرائیٹیریا گڑ کے رکھ لیا.
اس کرائٹیریا نے مروا دیا. جی رب کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے نہیں کرنا، محمد کے گزر جانے کے بعد وہ کرتوت نہیں کرنا. کرو گے نقصان کس جگہ اپنا کرو گے. کیوں اپنا کرو گے؟ اپنا اس لیے کرو گے کہ جب رسول آتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ رب خود آتا ہے. رب جب خود آتا ہے تو رب کو کوئی مکن حاصل کرنے سے، مالک بننے سے روک سکتا ہے؟ رب کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں، بے شک نہیں کر تو مجھے یہ بتائیں، جو رب کے ساتھ جڑ جائیں گے وہ فائدے میں رہیں گے، یا جو رب کے ساتھ دشمنی کریں گے، جو اپنی طرف رب کو دتکاریں گے، کذاب کہیں گے، کفر کریں گے، وہ فائدے میں رہیں گے؟ نقصان کس کا ہوگا؟ فائدہ کس کا ہوگا؟ رب کا نہیں، رب کا ساتھ دینے والے فائدے میں رہیں گے، اور کفر قدم کرنے والے جو ہیں وہ نقصان میں. یعنی نقصان کن کا؟ نقصان اپنا. کیوں نقصان اپنا؟ نقصان اس لیے اپنا کہ بھائی جب رسول جو رب نے دیکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ترجمہ کرتا ہے اس میں کچھ نہیں، اللہ ہر شے پر قادر ہے. مطلب کیا رہتا ہے جی؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا ہے؟ ان اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تھا علی پر کل شیء تمام کی تمام اشیاء پر، جتنی بھی ہر شے پر. کون سی شے پر؟ اللہ ہے. قدیر جو قدر میں کر دیا ہوا ہے، جو بھی قدر میں کر دیا ہوا ہے اس کے اوپر اللہ ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہونا رب نے قدر میں، اللہ نے قدر میں کر دیا ہے، جب اس کے ہونے کا وقت آ جائے تو اسے ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر اللہ ہے. جی سر جی. تو یہ بتایا بھائی اگر تم محمد کے گزر جانے کے بعد وہی کرتے ہو جو محمد سے پہلے ہر رسول کے گزر جانے کے بعد کیا گیا، تو نقصان تم اپنا کرو گے. کیوں نقصان اپنا کرو گے؟ کیونکہ رب کے کام میں کوئی چاہ کر بھی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا. رب نے جب آنا ہے رسول کی صورت میں، تو تم اگر کفر کرو گے، کذب کرو گے، رب کے ساتھ دشمنی کرو گے، احمد کے ساتھ دشمنی کرو گے، تو تم کیا رب سے مقابلہ کر کر رب کو عاجز کر دو گے؟ جی بات سمجھ آ رہے ہیں یار؟ یعنی جب احمد عیسیٰ آ گیا ہے، رب کا بھیجا ہوا آ گیا ہے، تو اس نے تو بھائی یہ جس مقصد کے لیے یہ مقصد ہو کر رہنا ہے، یہ ہو کر رہنا ہے. اس کام کے اوپر، اس ایونٹ کے اوپر، احمد عیسیٰ کے اوپر رب خود ہے، تو رب کو مقابلہ کر سکتا ہے. جس کام کے اوپر رب ہے اس کو ہونے سے کوئی روک سکتا ہے؟ اس نے تو ہونا ہی ہونا ہے. تو اب جب اس نے ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر جو کفر و کذب کرنے والے ہیں کس کا نقصان کریں گے؟ اپنا نقصان. ذل و رسوا ہوں گے، بعد میں عذاب مہین کا شکار ہوں گے، گھٹنوں کے نیچے رکھا جائے گا ان کو. جی آج تو یہ حرام کے بچے پیدا کر رہے ہیں نا، پوری دنیا بری ہوئی ہے، تو بعد میں یہ بچے بھی پیدا نہیں کر پائیں گے. ہم نے تو اس وقت بچہ جو ہے وہ ریاست کی اجازت کے بغیر بچہ پیدا کر ہی نہیں سکے گا کوئی. پہلے میاں بیوی سیام کریں گے، وہ اپنے آپ کو پروو کریں گے کہ بچہ لانے کے وہ اہل ہیں. کسی ایسے مرد عورت کو بچہ لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ جو خبیث ہوں، جس سے بچہ جو ہے عیب دار پیدا ہو. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ورنہ ان کو ڈنڈے پڑیں گے. وہ جو بچہ وجود میں آئے گا تو اس کی پھر اسی طرح سے تربیت ہوگی، اس کو کوئی ذہنی غلام نہیں بنایا جائے گا. جی جس مقصد کے لیے وجود میں لایا گیا اسی مقصد کے لیے اس کی تربیت کی جائے گی. اور جو انسان ہوں گے تو وہ کیا اس طرح بچے وجود میں لا سکیں گے؟ جی ہم سزا ہی ایسی رکھیں گے کوئی بچہ وجود میں لانے سے پہلے 36 بار سوچے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بڑی میٹھی سے سزا دیں گے، لیکن بچہ وہی وجود میں لا سکے گا جو یعنی رب کا، یعنی رب مالک ہے نا، مالکی یوم الدین. تو پھر یہ سب کے انسان جو ہے یہ بے اختیار ہو جائیں گے.
کریں اپنی مرضی کر کے دکھائیں کیسے کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ بات کہی گئی قرآن میں ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ چلو قرآن میں تو آیات کی صورت میں ہے، قرآن میں آیات کی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج یہ سارے کا سارا علم نہیں دیا جا رہا؟ یہ آیات کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، کھول کھول کر واضح نہیں کیا جا رہا؟ کیا جا رہا ہے اس کا۔ پھر یا تو یہ ہے بھائی جو بندہ یعنی جو احمد عیسیٰ جو بات کر رہا ہے یہ غلط ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے جی، انکار کرنا چاہیے۔ لیکن چیز یہ ہے کہ پورا زور لگا دینے کے باوجود بھی اگر کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا، عاجز آ جاتا ہے، تو پھر عاجز کس کے سامنے آیا جاتا ہے؟ رب کے سامنے استاد جی۔ حق کے سامنے، رب کے سامنے۔ جی جی بے شک، بالکل واضح ہو رہا ہے، ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل استاد جی، واضح ہو رہا ہے۔ بھائی آپ کے زبان سے احمد عیسیٰ کو کذاب کہنے سے احمد عیسیٰ کذاب ثابت نہیں ہو جائے گا۔ ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ اب اگر کوئی بات آپ زبان سے کرتے ہیں تو زبان سے کی ہوئی بات اس وقت تک بے وزن ہے، محض منہ سے خارج کی ہوئی ہوا ہے، جب تک کہ آپ کے منہ سے نکالے ہوئے اگلے ہوئے الفاظ حقیقت میں اپنا وجود نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی استاد جی، بالکل۔ اگر آپ احمد عیسیٰ کو کذاب کہتے ہو، جھوٹا کہتے ہو، مکار کہتے ہو، کوئی بھی الزام لگاتے ہو، کوئی بھی تہمت لگاتے ہو، کوئی بھی بہتان باندھتے ہو، اور آپ اس پر ثبوت پیش نہیں کرتے، یعنی اسے سچا ثابت نہیں کرتے اپنی بات کو، تو آپ کی جو بات ہے یہ محض ہوا ہے، اس کے میں کوئی وزن نہیں ہے۔ جی اور استاد جو جی، بے وزن بات ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں باطل۔ ٹھیک ہے جی؟ جی استاد جی، کذب، جھوٹ، کڑل، بہت تعریف۔ ظاہر ہے۔ تو یہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ یہ تو ایک طوطا لا کے رکھیں تو 2 دن اس کے سامنے یعنی کذاب کذاب کہیں، تیسرے دن وہ کذاب کذاب کہنا شروع ہو جائے گا۔ جی ایسے ہی استاد جی۔ سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ جی جی یہ تو پھر طوطا ہی ثابت ہوئے نا، جیسے کوئی بندہ طوطا لا کے پنجرے میں رکھتا ہے اور اس کو کہتا میاں میٹھو بولو چوری کھانی ہے، جی وہ دوسرے دن تیسرے دن یا کچھ دن بعد طوطا جو رٹے لگانا شروع کرتا ہے، میاں میٹھو چوری کھانی ہے، میاں میٹھو چوری کھانی ہے۔ بالکل اسی طرح مولویوں نے اپنی عوام کو، مسلمانوں کو طوطے سمجھتے ہوئے، جی ایک تو ان کے گلوں میں پٹھے ڈالے ہوئے ہیں، ان کو بند کیا پنجرے میں، دوسرا ان کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالے، بولو میاں میٹھو بولو احمد عیسیٰ کذاب، میاں میٹھو بولو احمد عیسیٰ کذاب، اور آگے سے میاں میٹھو جتنے ہیں سارے بولے احمد عیسیٰ کذاب، احمد عیسیٰ کذاب، احمد عیسیٰ کذاب۔ جی جی، یہ حالت ہے ان کی۔ او بھائی اگر آپ کا کسی چیز کا مشاہدہ نہیں ہے، کوئی چیز معمول کے مطابق یا معمول میں آپ کی زندگی میں وقوع پذیر نہیں ہو رہی، انجام نہیں پا رہی، تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ چیز قدر کے اندر، کائنات کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وجود ہی نہیں رہتی، بلکہ ہر شے کا سرکل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی ایونٹ، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ جو ہے وہ ہر سیکنڈ بعد ریپیٹ ہو رہا ہے، سیکنڈ میں بھی کئی ہزار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ جی استاد جی، کوئی ایونٹ ایسا ہے جو منٹ بعد ریپیٹ ہو رہا ہے، کوئی گھنٹے بعد ریپیٹ ہو رہا ہے، کوئی دن بعد 24 گھنٹے بعد ریپیٹ ہو رہا ہے، کوئی مہینے بعد، کوئی سال بعد، کوئی صدی بعد، کوئی 10 صدیوں بعد۔ ٹھیک ہے جی؟ بالکل استاد جی۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک ایسا ایونٹ، ایک ایسا کام جو 1 صدی بعد ریپیٹ ہوتا ہے یا 10 صدیوں بعد ریپیٹ ہوتا ہے، تو آپ کے مشاہدے میں تھوڑا ہی ہوگا، وہ تو آپ کی زندگی میں، وہ تو بہت سارے لوگوں کے بیچ میں زندگی میں ہوگا ہی نہیں، اور جن کی زندگی میں ہوگا وہ ان کی زندگی میں گویا کہ پہلی بار ہوگا۔
بالکل پہلی بار بظاہراً پہلی بار زندگی میں ایونٹ کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ بکواس ہے، نہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب اگر احمد عیسیٰ غلط ہے، ایسا ایونٹ نہیں ہوتا تو تاریخ میں ہونا ہی نہیں چاہیے، کائنات میں قدر میں ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن جب قرآن کو اٹھا کے دے تو قرآن تو چیخ چیخ کے کہہ رہا، گواہی دے رہا، بھائی یہ ایونٹ ایگزسٹ کرتا ہے قدر کے اندر، لیکن یہ اس کا سرکل کافی بڑا ہے، بہت یعنی صدیوں بعد آتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حیران کن طور پر ایک طرف قرآن کو رکھیں جہاں نوح کا ذکر ہے، پھر جہاں ہود کا ذکر ہے، جہاں صالح کا ذکر ہے، جہاں شعیب کا ذکر ہے، جہاں لوط کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، آپ کو پتہ چلے گا بھائی اگر ان سب کا جو ذکر کیا گیا ہے، اگر اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور پھر اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو پتہ چلے گا گویا کہ یہ تو آج کا ذکر ہے، یہ احمد عیسیٰ کا ذکر ہے ان 6-7 رسولوں کی مصنوع سے اس قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔